بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور نیوز ود خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بل کے اوپر جو ہے وہ بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی خبریں جو ہیں وہ آپ کو آسانی تک مل سکیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ خامنہئی کی جگہ لینے کے لیے پرانی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اہل ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو امریکی منظوری ہونی چاہیے۔ اگر امریکہ اس کی منظوری نہیں دیتا تو ایران کا نیا سپریم لیڈر زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ایران پورے مشرقی وسطی کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور اس جنگ کے خاتمے کا کوئی ٹائم ٹیبل موجود نہیں۔ خصوصی افواج بھیجنے پر ہر چیز ممکن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاع کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اب ایران کے پاس صرف بیانات دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب اسرائیل اور امریکہ نے یہ جو ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے جس کا کوئی اخیر نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل میں موٹیو کیا ہے۔ کبھی تو یہ زمین پر فوجیں اتارنے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یورینیم افسردہ کی ہوئی ہے اس کو ہم اٹھا لائیں گے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایران کے صدر جو ہیں وہ نظریاتی طور پہ ہمیں سپریم لیڈر جو ہیں وہ منظور نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایک نیا بیان طاق دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ابنائے حرمت کے ذریعے جو ہے وہ پورے مشرقی وسطی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک امریکن جو ہے ان کی پالیسی جو ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ آخرکار انہوں نے جنگ جو ہے یہ کس پالیسی کے تحت جو ہے وہ شروع کی ہے۔ اچھا، وینزویلا کے صدر کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی جو چال چلن ہے وہ تھوڑی سی بدل چکی ہے۔ شاید وہ سپر پاور ہونے کی وجہ سے شاید اپنے آپ کو وہ دنیا کا ایک بدماش سمجھنے لگا ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ لیٹن ممالک اس نے اپنے خلاف کر لیے۔ حال ہی میں جب اس نے اسپین سے مدد مانگی تو اسپین کے انکار کرنے کے اوپر اس نے اسپین کے خلاف بیان داغنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے انگلینڈ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ بیڑے دیں، تو پھر انگلینڈ کے خلاف بھی اس نے یہ باتیں شروع کر دیں۔ اب جب انگلینڈ نے دوبارہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے جہاز دیتے ہیں آپ کی مدد کے لیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، اب آپ جیتی ہوئی جنگ میں شامل ہو رہے ہو تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی، کیونکہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ تو اگر جنگ جیت چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ جنگ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ایران جو ہے وہ اس وقت جوابی حملے کر رہا ہے۔ رات کے بھی اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ کلسٹر وار ہیڈ سے لیس میزائل جو ہیں وہ مارے ہیں اور اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ وسطی اسرائیل کے 6 مقامات پر مختلف جگہ پر گرے ہیں اور جن سے ان کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے فی الحال جو ہے وہ کسی طرف ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایرانی میزائل حملے میں تل ابیب میں جو ہے وہ اسرائیلی لیڈرشپ جو ہے وہ اس شیلٹر میں چھپی ہوئی تھی، تو جناب اس شیلٹر کو تباہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ یہ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں اسرائیلی لیڈرشپ جو ہے وہ شیلٹر میں پناہ لیے ہوئے تھی، تو جب شیلٹر پر ایرانی حملہ ہوا ہے تو جناب وہ سارے کا سارا شیلٹر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور شیلٹر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے وہ جتنے اس کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے یہ اسرائیلی لیڈرشپ کے لوگ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور نتن یاہو جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں، وہ اسرائیل میں موجود نہیں ہیں۔ صہیونیوں کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے کہ صہیونی جو ہے وہ مشکل وقت میں اپنی عوام کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ سخت خلاف ہو چکے ہیں صہیونیوں کے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ صہیونی یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور پھر اقوام متحدہ جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کچھ ایسا معاملہ طے کرے گی جو کہ آنے والے وقت میں امن کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ موجودہ سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی نامزدگی جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ بھیا بھلے سے نام منظور کرو، جب ایران کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا سپریم لیڈر چن لیا ہے، تو آپ کیوں ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈال سکتے ہو کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی؟ اس طریقے سے کل کو آپ کہیں گے کہ جناب مسلم امہ کا لیڈر یا خدا نخواستہ خانہ کعبہ کا امام جو ہے وہ اس کی منظوری بھی جو ہے وہ واشنگٹن سے لی جائے گی۔ تو یہ مسلمانوں کا انٹرنل معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ جیسے ان کا جی چاہے وہاں اپنے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ منتخب کرے۔ آپ کا تو اس چیز سے سروکاری نہیں ہے۔ آپ تو اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک میں جو آپ طاقت دیکھنا چاہتے ہو یا لانا چاہتے ہو اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ رکھ سکتے ہو۔ آپ دنیا کے جتنے ممالک 197 ممالک ہیں ان کے آپ ٹھیکیدار تھوڑے ہو کہ وہاں کیسے کس کو منتخب کرے گی بھائی اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے ملک میں اس کی حکومت کے خلاف کر کے اس کا تختہ الٹ دیتے تھے۔ تو جناب آپ دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے۔
تو کل کو اگر کوئی مسلمان ملک اٹھ کے کہہ دے کہ جناب عیسائی جو ہیں ان کا پوپ یا ان کا پادری جو ہے یہودیوں کا وہ ہماری مرضی سے لگے گا، بھائی ہر مذہب کی اپنی مرضی ہے۔ رپورٹس اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے مطابق حملوں میں مجتبیٰ خامنہئی کے والد آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے ساتھ ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ ان کے خاندان کے دیگر قریبی افراد جو ہیں جیسے ان کی بہو، ان کے داماد اور ان کی بیٹی اور ان کے نواسے جو ہیں ان کی شہادت کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ نے جناب ان کا ایک پورا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا، اور خوش قسمتی سے جو ہے مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ اس وقت ادھر موجود نہیں تھے تو ان کی جو ہے وہ جان بچ گئی۔ تو لیکن اگر اب ان کی قوم نے ان کو جو ہے وہ سپریم لیڈر بنا دیا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے اوپر کسی قسم کی بھی تنقید کریں یا ان کو یہ کہیں کہ جناب آپ کی مرضی سے جو ہے وہ ایران کا سپریم لیڈر جو بنے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایران کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ پاکستان کو امریکہ یا کسی قابض طاقت کی طرح مت سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ ملکوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، نہیں۔ یا افغانستان جو طالبان تھے انہوں نے بھی یہ غلطی کی پچھلے دنوں، اور چونکہ انہوں نے بھی امریکہ اور روس کو شکست دی تو انہوں نے سوچا کہ شاید پاکستان کو قابو کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے۔ تو بھائی ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ غلط فہمی جو ہے ابھی وہ جو افغان طالبان ہیں ان کی وہ دور ہو چکی ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ ایران کو بڑی نرمی کے ساتھ سمجھا رہا ہے، چونکہ پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کا ایسا عمل نہیں کرے۔ اس لیے ایران کو بھی جو ہے وہ سعودی عرب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے تحت اگر ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرتا ہے تو جناب پاکستان جو ہے وہ اس کا اویسلی اس کو جواب دینا پڑے گا، تو پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ ایران جو ہے وہ ایسا بار بار کر رہا ہے، اور پاکستان بار بار سعودی عرب کو جو ہے وہ صرف یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایران مسلم ملک ہے، آگے اس کے اوپر مشکل پڑی ہوئی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر زیادہ کوئی مشکل گرے۔ تو ایران بار بار ایسا کر کے گویا عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکی اڈوں کے علاوہ یا امریکی بیڑوں کے علاوہ ایران عرب ممالک کے اندر پبلک پلیس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے ایران جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو خوش کرنے کی بجائے امریکہ کو خوش کر رہا ہے۔ امریکہ کی بیسوں کے اوپر حملے کرنا تو وہ کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر عوامی سطح کے اوپر اگر حملے کرے گا ایران تو پھر وہ اس کے لیے زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران کے ایک مرکزی چوک میں پیر کے روز جو ہے وہ ہزاروں افراد نے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ان کی وفاداری کا اظہار کیا ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر امڑ آئے، اور تہران کے مرکزی چوک کے اندر لوگوں نے اس چیز کا اعادہ کیا اور ان کو سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تہران کے انقلاب اسکوائر میں جمع ہونے والے افراد جو ہیں وہ ایرانی پرچم لیے اور آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، میں آپ کو امریکہ کی جنگی حکمت عملی کا تو آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن میں آپ کو ایران کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر خطے میں امریکہ کے میزائل جو ہیں وہ انٹرسیپٹر نظام جو ہے اس کو میزائل کی شناخت ہو جاتی ہے، اور وہ تعاقب کرتا ہے کہ آنے والا دشمن کا میزائل جو ہے وہ کس جگہ کو لوکیٹ کر کے آ رہا ہے، اور وہ اس کو انٹرسیپٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اس نظام کو جو ہے سب سے پہلے ایران نے جو ہے وہ نکارہ بنایا اور اس کو منہدم کر دیا، تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر خطے میں امریکی افواج جو ہیں وہ ان کا انخلاء جو ہے وہ کرنا اس کا بیسک جو ہے وہ پلان ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں سے ان اڈوں سے امریکی افواج جو ہیں وہ ان کی مہم جو ہے اس کو جو ہے وہ قابو کر سکے اور ان کو محدود کر سکے۔ جنگ کے ابتدا کے دوران جو ہے وہ ڈرون، طیاروں اور قدیمی ٹیکنالوجی والے میزائل کا استعمال، تاکہ میزائل روکنے والی جو بیٹریز جو ہوتی ہیں ان کو خالی کیا جائے، جن کو بھرنے میں جو ہے وہ کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، یعنی کہ انٹرسیپٹر نظام جو ہے اس کی عدم موجودگی میں مناسب وقت پر اسرائیل پر کاری ضرب جو ہے وہ لگائی جا سکے۔ تو مزید اپنے حلیف قوتوں کو ایک خاص وقت تک جنگ میں جو ہے وہ داخل ہونے سے روکنا ہے، یہ بھی ایران کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ خطے میں امریکی معاشی مفادات کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنا ہے، اور ابنائے ہرمز کو بند کر کے انرجی بحران کے ذریعے امریکہ کے خلاف عالمی رائے جو ہے اس کو امریکہ کے خلاف کرنا ہے۔ تو جنگ بہت ہولناک ہو چکی ہے اور بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں اس جنگ سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے، ساری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اس وقت یہ انالیسس کیا جا رہا ہے
کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ورلڈ وار 3 جو ہے اس کی شکل اختیار کر جائے. جس طریقے سے ابھی قبرص کے معاملے میں جو ترکی جو ہے اس نے بھی اپنی افواج جو ہے وہ بارڈر کے اوپر لگانی شروع کر دی ہیں اور اپنی ایئر فورس جو ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. تو ناظرین یہ جنگ جو ہے وہ بڑی ہی ہولناک، خوفناک اور بڑی پیچیدہ ہونے جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ اس جنگ کے ذریعے کون سی کروٹ بدلنے جا رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.